بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو CS101 کا ٹاپک نمبر 1 یا پھر آپ اس کو ماڈیول نمبر 1 بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کو وہ ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو یہ جو کمپیوٹر کا بیسک کورس ہے یہ آسانی سے سمجھ آ سکے۔ تو لیکچر کی طرف جانے سے پہلے اگر میرا چینل ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو جلد از جلد سبسکرائب کریں تاکہ میرے چینل سے ہر اپلوڈ ہونے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ تو آل پہ آپ نے کلک لازمی کرنا ہے بیل آئیکن والے آپشن پہ تاکہ ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں لیکچر کی طرف۔ تو لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے میں نے اس ہینڈ آؤٹ سے ایک بہت ہی اچھی چیز جو ٹیچرز نے آپ کے لیے لکھی ہے کہ اگر آپ کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں تو کیا ہے، دوز ہو آر ناٹ اسٹڈنگ کمپیوٹر سائنس، وہ لوگ جو کمپیوٹر نہیں پڑھ رہے، ایون دین دس کورس ول بی ہیلپ فل فار دیم ٹو۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اب BS میں یا BCS میں ایڈمیشن لیا ہے تو انہوں نے کمپیوٹر کورس جو ہے وہ پہلے آلریڈی نہیں پڑھے ہوتے، بایو کے ہوتے ہیں، کچھ لوگ کیمسٹری پڑھتے ہیں، تو انٹر میں انہوں نے جو کمپیوٹر کا کورس ہے وہ نہیں پڑھا ہوتا، تو ان کے لیے یہ کورس جو ہے وہ بہت ہی ہیلپ فل ہوگا۔ ایز دس کورس کورس آل بیسک کمپوننٹس یا کنسیپٹ آف کمپیوٹر سائنس وچ وڈ ریکوائرس ان وٹ ایور فیلڈ آف اسٹڈی یو آر ورکنگ، کیونکہ اس کورس کے اندر جو کمپیوٹر کے تمام بیسک کنسیپٹ ہیں وہ کور کیے گئے ہیں، وہ پڑھائے گئے ہیں۔ کمپیوٹر کی کوئی بھی فیلڈ ہو، کوئی بھی اس کا جو ایپلیکیشن ہو، تو آپ کے تمام جو ہیں بیسک کمپوننٹس یا بیسک کنسیپٹ جو ہیں وہ آپ کو کلیئر ہو جائیں گے۔ یو نو اسٹڈنگ بیسکس آف کمپیوٹر سائنس از کمپلسری فار ایوری ون، ایون یو آر اسٹڈنگ بزنس، انجینئرنگ اور سائنس۔ کمپیوٹر سائنس کی جو اسٹڈی ہے وہ کمپلسری ہے، حالانکہ اگر آپ بزنس کو پڑھ رہے ہیں، انجینئرنگ کو پڑھ رہے ہیں یا پھر سائنس کو پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی کمپیوٹر سائنس کو پڑھنا ضروری ہے۔ تو اس چیز سے آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ مشکل ہے، یا تو یہ کورس آپ کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ آپ لوگ آسانی سے کمپیوٹر کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ اگر آپ یہ کورس اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں، اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں، تو آنے والے جو نیکسٹ سیمسٹر میں کمپیوٹر کے ایڈوانس کورسز ہوں گے وہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائیں گے۔ تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے، اس کورس کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ تو اس کا جو ماڈیول نمبر 1 ہے یا ٹاپک نمبر 1 آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر سائنس۔ انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر میں جو آپ کا پہلا ٹاپک ہے وہ کون سا، واٹ از کمپیوٹر سائنس۔ اب کمپیوٹر سائنس کیا چیز ہے؟ کمپیوٹر سائنس از دی ڈسپلن دیٹ سیکس ٹو بلڈ اے سائنٹیفک فاؤنڈیشن فار سچ ٹاپکس۔ کمپیوٹر سائنس ایک ڈسپلن ہے، ایک نظم و ضابط ہے، دیٹ سیکس ٹو بلڈ، جو کہ سیکھ مطلب دیکھتا ہے، سرچ کرتا ہے، کسی چیز کے لیے کوشش کرتا ہے، کیا چیز، بلڈ آ سائنٹیفک فاؤنڈیشن، کہ وہ بلڈ مطلب بنا سکے کس چیز کو، سائنٹیفک فاؤنڈیشن کو ان تمام ٹاپکس کے لیے۔ تو پہلا ٹاپک کون سا ہے؟ ہارڈ ویئر۔ ہارڈ ویئر کیا چیز ہے؟ ہارڈ ویئر از دی کلیکشن آف فزیکل پارٹس آف کمپیوٹر سسٹم۔ ہارڈ ویئر کیا چیز ہے؟ کلیکشن مطلب مجموعہ ہوتا ہے کن چیزوں کا، فزیکل پارٹس کا، کن فزیکل پارٹس کا، کمپیوٹر سسٹم کے فزیکل پارٹس کا۔ اب آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ فزیکل پارٹس کن کو بولا جاتا ہے؟ فزیکل پارٹس وہ ہوتے ہیں جن کو ہم ٹچ کر سکتے ہوں، عام زبان میں ان کو وہ پارٹس بولا جاتے ہیں جن کو ہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ ٹچ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگا کہ ہارڈ ویئر کن چیزیں ہوتے ہیں۔ دس انکلیوڈ دی کمپیوٹر کیس۔ کمپیوٹر میں یہ کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ مانیٹر ہو سکتا ہے، اس کے بعد کی بورڈ ہو سکتا ہے، اب مانیٹر کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں، کی بورڈ کو بھی، ماؤس کو بھی۔
یہ کیا چیزیں ہمارے پاس، یہ ہارڈ ویئر ہے. اٹ آلسو انکلوڈ دی پارٹس ان سائڈ دی کمپیوٹر کیس. کیس میں جو کمپیوٹر کے اندر بھی کچھ ہارڈ ویئر ہیں وہ پائے جاتے ہیں. کون کون سے اندر کمپیوٹر کے اندرونی ہارڈ ویئر کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ ہارڈ ڈسک ڈرائیو ہو سکتی ہے، مدر بورڈ ہو سکتا ہے، ویڈیو کارڈ اس میں آپ کے پاس کمپیوٹر کے اندر شامل ہوتا ہے، اس کو بھی آپ ہارڈ ویئر بولتے ہیں. اینڈ مینی ادرس. کمپیوٹر ہارڈ ویئر از واٹ یو کین فزیکل. یہ دیکھیں انہوں نے خود بھی ایکسپلین کر دیا. کمپیوٹر ہارڈ ویئر اس کو بولا جاتا ہے جس کو آپ فزیکلی ٹچ کر سکتے ہوں. سیکنڈ جو ہے وہ آپ کے پاس سافٹ ویئر ہے. سافٹ ویئر از آلسو کالڈ کمپیوٹر سافٹ ویئر آلسو کالڈ سافٹ ویئر. کمپیوٹر سافٹ ویئر کو کیا بولا جاتا ہے؟ کمپیوٹر پروگرام یا اس کو سافٹ ویئر بھی آپ اس کو بول سکتے ہیں. کیا چیز ہے؟ از اے سیٹ آف انسٹرکشن. سیٹ آف انسٹرکشن ہدایت کا مجموعہ آپ کہہ سکتے ہیں، کلیکشن آف انسٹرکشن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اینڈ اٹس ڈاکومنٹیشن دیٹ. اس کو سیٹ آف انسٹرکشن اور اس کی ڈاکومنٹیشن اس کو بولا جاتا ہے کہ اس کے اندر سیٹ آف انسٹرکشن دی جاتی ہیں اور کچھ نہ کچھ اس کے اندر ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ کی جاتی ہے. دیٹ ٹیلز آ کمپیوٹر. جو ہے کمپیوٹر کو بتاتا ہے، انسٹرکشن دیتا ہے کس چیز کی انسٹرکشن؟ واٹ ٹو ڈو، کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اور ہاؤ ٹو پرفارم آ اسپیسیفک ٹاسک، کہ آپ نے کون سا کام جو وہ کیسے کرنا ہے. فار ایگزامپل میں نے آپ کی اسکرین کے سامنے آپ کے پاس یہ کیلکولیٹر میں نے اوپن کیا ہوا ہے، تو اس پہ یہ میرے پاس سافٹ ویئر ہے. کیلکولیٹر کا ایک سافٹ ویئر میں نے انسٹال کیا ہوا ہے. تو یہاں پہ میں کیا لکھتا ہوں؟ 2+2. یہ جو ہے کمپیوٹر کو بتا رہا ہے آپ نے کیا کرنا ہے، 2+2. تو اس چیز کو، یہ کیا چیز ہے؟ کمپیوٹر کو انسٹرکشن دے رہا ہے، اس کو ایک ڈاکومنٹیشن کے ساتھ انسٹرکشن دے رہا ہے، بتا رہا ہے کہ آپ نے یہ کون سا کام اور کیسے کرنا ہے. کیسے مطلب 2+2، یہ اس کو بتا رہا ہے، انسٹرکشن دے رہا ہے. تو اس کا رزلٹ جب کمپیوٹر ہمارا کیا شو کرے گا؟ 4. اب اس نے بتایا کہ اس نے انسٹرکشن دی 2+2، تو ہمارے پاس اس کا ایک رزلٹ آ گیا جس کو آپ اس کا آؤٹ پٹ بول سکتے ہیں. سافٹ ویئر انکلیوڈس آل ڈفرینٹ سافٹ ویئر پروگرامس آن کمپیوٹر. سافٹ ویئر میں مختلف قسم کے سافٹ ویئر پروگرام جو ہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں. ایک کمپیوٹر کے اندر ڈفرینٹ سافٹ ویئر ہو سکتے ہیں. اس کی مین ٹائپس دو ہمارے پاس ہیں، ایک اپلیکیشن اور دوسرا ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹم. آپریٹنگ سسٹم ہمارے پاس ایک سافٹ ویئر ہے جس کو آپ لوگ ونڈو، جو آپ کمپیوٹر کی ونڈو ہوتی ہے اس کو آپریٹنگ سسٹم بولا جاتا ہے. اور باقی جو پروگرامز آپ کے پاس جس طرح ایم ایس ورڈ ہو گیا، یہ جو ایم ایس ورڈ ہے، اس طرح کے جو پروگرام ہوتے ہیں ان کو اپلیکیشن سافٹ ویئر بولا جاتا ہے. نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے وہ پروگرامنگ ہے. اب پروگرامنگ کیا چیز ہے؟ کمپیوٹر پروگرامنگ از دی پروسیس آف ڈیزائننگ اینڈ بلڈنگ این ایگزیکیوٹیبل پروگرام فار accomplish a specific computing task. کمپیوٹنگ پروگرامنگ کیا چیز ہے؟ پروسیس، طریقہ کار ہے، پروسیجر ہے. کس کو؟ ڈیزائننگ مطلب بنانے کا، بلڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے بنانا، کس چیز کو بنانا. ایگزیکیوٹیبل کمپیوٹر پروگرام، ایک ایسا کمپیوٹر پروگرام بنانا جو کہ ایگزیکیوٹیبل مطلب اس کو چلایا جا سکتا، اس کو رن کیا جا سکتا، اس کو ایگزیکیوٹ کیا جا سکتا. کس چیز کے لیے ایگزیکیوٹ؟ اکمپلش اے اسپیسیفک کمپیوٹر ٹاسک، تاکہ اس کو ایگزیکیوٹ کر کے ایک کمپیوٹر کے ٹاسک کو کمپلیٹ کیا جا سکے، ایک کمپیوٹر ٹاسک کو مکمل کیا جا سکے. یعنی کہ پروگرامنگ عام الفاظ پروگرامنگ کیا چیز ہے؟ اس کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس جو کمپیوٹر کے سافٹ ویئر ہوتے ہیں ان کو ڈیزائن کیا جاتا ہے. اب ہر ایک سافٹ ویئر کا جو ہے ڈفرینٹ کام ہوتا ہے. ایم ایس ورڈ کا علیحدہ ہے، ایم ایس ایکسیس کا علیحدہ ہے، ایم ایس پاور پوائنٹ کا علیحدہ ہے. اب یہ کیلکولیٹر میں نے اوپن کیا تھا، اس کا علیحدہ کام ہے. تو یہ ان کے بیک اینڈ پہ کیا کیا جاتا ہے؟ پروگرامنگ کی جاتی ہے. اور پروگرامنگ کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے؟ ان سافٹ ویئر کو بنایا جاتا ہے، بلڈ کیا جاتا ہے، ڈیزائن کیا جاتا ہے، پھر ان کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے، چلایا جاتا ہے. کس مقصد کے لیے؟
کسی خاص کام کو سر انجام دینے کے لیے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو اس ٹاپک کی سمجھ آ رہی ہوگی۔ نیکسٹ آپ کے پاس ہے نیٹ ورکس۔ A computer network is a set of computers connected for the purpose of sharing resources۔ کمپیوٹر نیٹ ورک کیا چیز ہے؟ سیٹ آف کمپیوٹر کنیکٹڈ، ایک سیٹ ہے، مجموعہ ہے، کلیکشن ہے کس کا؟ کمپیوٹرز کا، کنیکٹڈ جو کہ کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، جڑے ہوئے ہیں کس کام کے لیے؟ فار دی پرپس، مقصد کے لیے۔ کون سا مقصد ہے؟ شیئرنگ ریسورسز، کہ وہ آپس میں ریسورسز مطلب اس انفارمیشن جو ہے، مختلف قسم کی انفارمیشن یا کوئی اور چیز پرنٹر وغیرہ آپس میں شیئر کر سکتے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہوگی آپ کے کہ ہمارے پاس جو نیٹ ورک ہے اس میں ڈیفرنٹ قسم کے کمپیوٹر جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اور وہ ہارڈ ویئر بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور سافٹ ویئر جو ہیں وہ بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ ہارڈ ویئر میں آپ کے پاس پرنٹر آ جاتا ہے، اسکینر آ جاتا ہے، اور سافٹ ویئر میں آپ کے پاس ڈیفرنٹ، جس طرح ایم ایس ورڈ ہوگا یا کوئی اور امپورٹنٹ سافٹ ویئر ہیں جو کمپیوٹرز جو ہیں وہ اٹیچ ہوتے ہیں، اور وہ ڈیفرنٹ ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر جو ہیں وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ شیئر ریسورسز، اب ریسورسز ذرائع کو بولتا جاتا ہے۔ ریسورسز میں کافی چیزیں آ جاتی ہیں، جس سے میں نے بتایا آپ کے پاس پرنٹرز ہو گیا، یہ بھی ایک ریسورسز ہے، اسکینر ہو گیا، یا ڈیفرنٹ قسم کے جو ہمارے پاس سافٹ ویئر پائے جاتے ہیں وہ بھی شیئر کیے جا سکتے ہیں ایک کمپیوٹر میں نیٹ ورک کے اندر۔ دی موسٹ کامن ریسورسز شیئر ٹوڈے از کنیکشن ٹو دی انٹرنیٹ۔ جو آج کل سب سے زیادہ شیئر کیا جا رہا ہے نیٹ ورک کے ذریعے، وہ کیا ہے؟ کنیکشن ٹو دی انٹرنیٹ۔ انٹرنیٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ آج کل جو ہے کمپیوٹر ریسورسز ایک کامن ریسورسز جو ہے وہ بن چکا ہے۔ ادر شیئر ریسورسز کین انکلوڈ اے پرنٹر اور اے فائل سرور۔ اب جس طرح میں نے بتایا کوئی فائل ہو سکتی ہے یا پھر کوئی فائل سرور بھی ہو سکتا ہے۔ دی انٹرنیٹ اٹ سیلف کین بی کنسیڈرڈ اے کمپیوٹر نیٹ ورک۔ انٹرنیٹ کو بھی آپ ایک بڑا کمپیوٹر نیٹ ورک کہہ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ دی نیٹ ورک آف نیٹ ورکس، کہ اس میں کافی زیادہ نیٹ ورک جو ہیں وہ انکلوڈ ہو سکتے ہیں۔ گرافکس، اب گرافکس کیا چیزیں ہیں؟ کمپیوٹر گرافکس از دی ڈسپلن آف جنریٹنگ امیجز۔ یہ کون سی ڈسپلن ہے ہمارے پاس، یعنی کہ کون سی ٹائپ ہے؟ اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ جنریٹنگ امیج، مختلف قسم کی امیجز کو جنریٹ کیا جاتا ہے ود دی ایڈ آف کمپیوٹر۔ کس کی مدد کے ساتھ؟ کمپیوٹر کی مدد کے ساتھ مختلف قسم کی امیجز کو جنریٹ کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے۔ ٹوڈے کمپیوٹر گرافکس از اے کور ٹیکنالوجی ان ڈیجیٹل فوٹوگرافی۔ آج کل کے دور میں کمپیوٹر گرافک کیا ہے؟ ایک کور ٹیکنالوجی، مطلب ایک اہم ٹیکنالوجی ہے کس کے اندر؟ ڈیجیٹل فوٹوگرافی کے اندر، فلم جو ہمارے پاس انڈسٹریز کے اندر، ویڈیو گیمز کے اندر کمپیوٹر گرافکس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ سیل فون کے اندر بھی گرافکس ہمارے انکلوڈ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کمپیوٹر ڈسپلے کے اندر بھی گرافکس ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے پاس جو سکرین نظر آ رہی ہے یہ بھی ہمارے پاس ڈفرینٹ گرافکس مل کر بنی ہوئی ہے۔ اینڈ مینی اسپیشلائزڈ پرسنل، بہت سے اسپیشل کاموں کے اندر بھی کمپیوٹر گرافکس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ آپ کے پاس ہے روبوٹس۔ اب روبوٹس کیا ہے؟ روبوٹ از اے مشین۔ روبوٹ کیا چیز ہے؟ ایک مشین ہے، اسپیشلی ون پروگرام بائی کمپیوٹر، جس کو کیا کیا جاتا ہے؟ خاص طور پہ، اسپیشلی مطلب اسپیشلی ون، اس پہ ایک خاص مشین ہے جس کو پروگرامیبل بائی اے کمپیوٹر، جس کو پروگرامیبل مطلب بنایا جاتا ہے، ڈیزائن کیا جاتا ہے، بلڈ کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے بائی اے کمپیوٹر، ایک کمپیوٹر کے ذریعے سے۔ اب کیپیبل آف کیرنگ آؤٹ اے کمپلیکس سیریز آف ایکشن آٹومیٹیکلی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ کیپیبل، اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ کیرنگ آؤٹ کمپلیکس سیریز آف ایکشن، کہ وہ بہت سے مشکل کام جو ہے وہ سر انجام دے سکتا ہے آٹومیٹیکلی، خود بخود ہی۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ روبوٹ کیا چیز ہے؟ ایک مشین ہے جس کو بنایا جاتا ہے کس کے ذریعے سے؟ کمپیوٹر کے ذریعے سے۔ اس کے بعد وہ کیپیبل، اس قابل ہو جاتا ہے کیرنگ آؤٹ اے کمپلیکس سیریز آف ایکشن آٹومیٹیکلی، کہ وہ مختلف قسم کے جو کمپلیکس پیچیدہ کام ہے، مختلف قسم کے جو فنکشنز ہیں ان کو
سر انجام دینے کے قابل بنایا جاتا ہے اس کو، یا اس طرح اس کو بنایا جاتا ہے۔ روبوٹس کین بی گائیڈڈ بائی این ایکسٹرنل کنٹرول ڈیوائس اور کنٹرول میں بی امبیڈڈ ود ان، یعنی کہ روبوٹس کو بیرونی ڈیوائس کے ساتھ بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے، یا پھر ہو سکتا ہے اس کے اندر ہی کوئی نہ کوئی سسٹم امبیڈ کیا جائے۔ امبیڈ مطلب اس کے اندر اس کو رکھا جائے جس سے اس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے ڈیٹا بیس۔ ڈیٹا بیس آلسو کالڈ الیکٹرانک ڈیٹا بیس، مطلب ڈیٹا بیس کا دوسرا نام کیا ہے؟ الیکٹرانک بولتے ہیں، جو کہ کمپیوٹر کے ذریعے ڈیٹا کو سٹور کیا جائے، ڈیٹا کو شیئر کیا جائے، ڈیٹا کو مینیپولیٹ کیا جائے، ڈیٹا کو پروسیس کیا جائے، اس کو الیکٹرانک ڈیٹا بیس بولا جاتا ہے۔ اینی کلیکشن آف ڈیٹا، کوئی بھی کلیکشن کس چیز کا، ڈیٹا کا یا پھر کسی چیز کا انفارمیشن کا۔ اب ڈیٹا اور انفارمیشن کیا چیز ہے کہ ہمارے پاس جو ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے جب ہمارے پاس ڈیٹا کو، تو اس کو یعنی کہ مختلف قسم کا جو ڈیٹا گیدر کیا جاتا ہے اس کو آپ ڈیٹا بولتے ہیں، اور اس ڈیٹا پہ جب آپ ورک کرتے ہیں، یعنی کہ کام والا ڈیٹا آپ رکھ لیتے ہیں اور باقی آپ ڈیٹا جو ہے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، اور جو جس ڈیٹا پہ آپ نے پروسیس کیا، کوئی نہ کوئی کام کیا، اس کو انفارمیشن بولتے ہیں، اور ایسا ڈیٹا جس پہ آپ نے کوئی کام نہ کیا اس کو ڈیٹا کا نام ہی دیتے ہیں، لیکن جس ڈیٹا کو آپ نے پروسیس کر لیا، اس کو چلا لیا، تو اس کو انفارمیشن بولتے ہیں۔ تو آگے پڑھتے ہیں کہ دیٹ از اسپیشلی آرگنائز فار ریپڈ سرچ اینڈ ریٹریول بایا کمپیوٹر، یعنی کہ ڈیٹا بیس کو کیا کیا جاتا ہے؟ ڈیزائن کیا جاتا ہے، آرگنائز کیا جاتا ہے کس کام کے لیے؟ ریپڈ سرچ، تاکہ ہم تیزی کے ساتھ ڈیٹا کو سرچ کر سکیں، اینڈ ریٹریول بایا کمپیوٹر۔ اب ریٹریول کیا چیز؟ ریٹریول بولتے ہیں ڈیٹا کو سٹور کر کے اس کو دوبارہ حاصل کرنا، اس کو دوبارہ استعمال میں لانے کو بولتے ہیں۔ ڈیٹا بیسز آر اسٹرکچرڈ ٹو فیسیلیٹیٹ دی اسٹوریج، ڈیٹا بیسز کو اسٹرکچرڈ کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے، ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ فیسیلیٹیٹ سہولت دی جا سکے، کن چیزوں کی سہولت؟ اسٹوریج کی، اس کے بعد اسٹوریج مطلب ڈیٹا کو سٹور کرنے کی، ریٹریول میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیٹا کو سٹور کر کے اگین اس کو ریٹرائیو کرنا، اس کو استعمال کرنا، موڈیفیکیشن، ڈیٹا میں کوئی نہ کوئی موڈیفیکیشن کرنا، اینڈ ڈلیشن، اور ڈیٹا میں سے کوئی چیز کو ڈیلیٹ کرنا، یہ ہم ڈیٹا بیس کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ آف ڈیٹا ان کنجکشن ود دی ویریس ڈیٹا پروسیسنگ آپریشن، جس کو کنجکشن مطلب ہوتا ہے کے ساتھ ملایا جا سکے، یا ان کنجکشن ود ویریس ڈیٹا پروسیسنگ آپریشن مطلب اسٹوریج، ریٹریول، موڈیفیکیشن اینڈ ڈلیشن آف ڈیٹا، اس کو کنجکٹ کیا جا سکے، شامل کیا جا سکے، کن چیزوں کے ساتھ؟ ویریس ڈیٹا پروسیسنگ آپریشن، مطلب ڈیٹا پروسیسنگ آپریشن کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اسٹوریج کر سکتے ہیں ڈیٹا کو، ریٹریول ڈیٹا کو کر سکتے ہیں، اس کے بعد موڈیفائی کر سکتے ہیں، اینڈ ڈیٹا کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں، کس کے ذریعے سے؟ ویریس ڈیٹا پروسیسنگ آپریشن کے ذریعے سے، مختلف ڈیٹا کے جو کام ہوتے ہیں۔ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم، جس کو DBMS بھی بولا جاتا ہے، ایکسٹریکٹ مطلب حاصل کرتا ہے، گین کرتا ہے، انفارمیشن فرام دی ڈیٹا بیس ان ریسپانس ٹو کیوریز۔ اب ڈیٹا بیس کیا کرتا ہے؟ انفارمیشن حاصل کرتا ہے، کس کے ذریعے سے؟ ڈیٹا بیس کے ذریعے سے، ان ریسپانس، کس کے ریسپانس میں، کس کے جواب میں؟ کیوریز۔ اب کیوریز کیا چیز ہے؟ مطلب ہم جو چیز لکھتے ہیں، جو ڈیٹا ہم سرچ کرتے ہیں، اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ کیوریز بولا جاتا ہے۔ تو یہ ڈیٹا بیس جو DBMS ہے، یہ ہماری کیوریز کے ریلیٹڈ جو ہے وہ ڈیٹا جو ہے وہ ہمارے دکھا دیتا ہے۔ اب کیوری کیا چیز؟ مطلب ہم گوگل پہ کوئی چیز سرچ کرتے ہیں تو لکھتے ہیں ہاؤ ٹو پروگرامنگ یا ہاؤ ٹو پرناؤنس، جو بھی، تو یہ ہماری کیا ایک کیوری ہے، تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ گوگل پہ سرچ کر رہے ہیں، تو یہ جو ہمارے پاس یہ ڈیٹا شو ہوا ہے، یہ گوگل کے ڈیٹا بیس سے آیا، یہ ہمارے پاس کس کے ذریعے سے شو ہو رہا ہے؟ DBMS ہمارا جو ہے وہ ہمیں ڈیٹا یہ شو کروا رہا ہے، تو اس کو ہمارے پاس یہ جو میں نے سرچ کیا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ کیوری بولتے ہیں۔
سیکورٹی. اب سیکورٹی کیا چیز ہے؟ سیکورٹی آر دوز کنٹرول دیٹ آر پٹ ان پلیس. سیکورٹی وہ کنٹرولز ہیں جس کو دیٹ آر پٹ ان پلیس، جس کو کسی پلیس پہ کسی جگہ پہ پٹ کیا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے، لگایا جاتا ہے، ٹو پرووائڈ تاکہ مہیا کیا جا سکے کن چیزوں کو کانفیڈینشیلٹی کو بولتے ہیں رازداری کو، جس میں ڈیٹا مارا جائے کانفیڈینشیل رہے. انٹیگریٹی، اس ڈیٹا پہ جو ہے ہمارے پاس رازداری کے ساتھ ڈیٹا صحیح سلامت بھی رہے، اس میں کسی قسم کی چینجنگ جو ہے وہ نہ آئے. این اویلیبلٹی، اور وہاں پہ جو چیز ہماری انفارمیشن ہے اس کو اویلیبل ہونا چاہیے، اس کو استعمال میں لایا جا سکے. کس کے لیے؟ فار آل کمپوننٹس آف کمپیوٹر سسٹم. سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہمارے پاس سیکورٹی ہے. اگر سیکورٹی کو کسی جگہ پہ لگایا جائے تو وہاں پہ ہمارے پاس 3 کام کے لیے لگایا جاتا ہے: کانفیڈینشیلٹی، انٹیگریٹی اینڈ اویلیبلٹی. کس کے لیے؟ فار آل دی کمپوننٹس آف کمپیوٹر سسٹم. دیز کمپوننٹس مین انکلوڈ، یہ کمپوننٹس کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ ڈیٹا، سافٹ ویئر، ہارڈ ویئر اینڈ فرم ویئر. تو یہ ہمارے پاس کمپوننٹ. فرم ویئر کا بھی آپ نے ایک دفعہ چھوڑ دینا، یہ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ نے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیتے ہیں فرم ویئر کیا چیز ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. الیکٹرانک سسٹم اور کمپیوٹر. فرم ویئر از اے ٹینجیبل الیکٹرانک کمپوننٹ ود ایمبیڈڈ سافٹ ویئر انسٹرکشن. ٹینجیبل مطلب جن کو ٹچ کیا جا سکتے الیکٹرانک کمپوننٹ ہے ود ایمبیڈڈ سافٹ ویئر انسٹرکشن، جن کو امبیڈ کیا جاتا ہے کس کے ساتھ؟ سافٹ ویئر انسٹرکشن کے ساتھ. تو الگوریدم سولوشن. نیکسٹ الگوریدم سولوشن ہے: An algorithm is a set of instructions designed to perform a specific task. الگوریدم کیا چیز ہے؟ ایک سیٹ آف انسٹرکشن ہے، یہ بھی سافٹ ویئر کی طرح ہی کام کرتا ہے. سیٹ آف انسٹرکشن ڈیزائن ٹو پرفارم a specific task. اس کو بھی ڈیزائن کیا جاتا ہے ایک خاص کام کو سر انجام دینے کے لیے الگوریدم. نیکسٹ آپ کے پاس ہے امیج پروسیسنگ. Information processing. Information processing refers to the manipulation of digitized information by computers and other digital electronic equipment known collectively as technology IT. کہ انفارمیشن پروسیسنگ ریفرز کرتا ہے، بتاتا ہے کس چیز کو؟ مینیپولیشن کو. کس چیز کی؟ ڈیجیٹائزڈ انفارمیشن بائی کمپیوٹرز. کس کے ذریعے سے؟ کمپیوٹر کے ذریعے سے. اینڈ ادر ڈیجیٹل الیکٹرانک اکوپمنٹ، اور دوسرے جو ہمارے پاس ادر اکوپمنٹ ہیں ان کے بارے میں یہ کیا کرتا ہے؟ مینیپولیشن کرتا ہے. کولیکٹیو، اس کا نام کیا بولا جاتا ہے؟ اس کا نام جو ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی بھی آپ اس کو بول سکتے ہیں. انفارمیشن پروسیسنگ سسٹم انکلوڈ بزنس سافٹ ویئر، آپریٹنگ سسٹم، کمپیوٹر نیٹورک اینڈ مین فریم. کہ ہمارے پاس انفارمیشن ٹیکنالوجی میں کون کون سی چیزیں انکلوڈ ہو جاتی ہیں؟ بزنس سافٹ ویئر شامل ہو سکتے ہیں، آپریٹنگ سسٹم شامل ہو سکتا ہے، کمپیوٹر شامل ہو سکتے ہیں، نیٹ ورک شامل ہو سکتے ہیں، یا پھر مین فریم اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں. اس کے بعد جو 1.2 ٹاپک ہمارے پاس کون سا ہے وہ کمپیوٹر سائنس ایپلیکیشن. کمپیوٹر سائنس ایپلیکیشن مراد کمپیوٹر کے استعمال جو ہیں، کمپیوٹر کن کن فیلڈ میں ہے وہ استعمال ہو رہا ہے. ٹیلی کام کے اندر، ٹیلی کمیونیکیشن کے اندر استعمال ہو رہا ہے، بینکس کے اندر استعمال ہو رہا ہے، ہاسپٹلس کے اندر استعمال ہو رہا ہے، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے اندر استعمال ہو رہا ہے، اس کے بعد سروس انڈسٹری کے اندر استعمال ہو رہا ہے، پاکستان آرمی کے اندر استعمال ہو رہا ہے، فری لانسنگ کے اندر استعمال ہو رہا ہے، اینڈ مینی مور. بہت سی چیزیں جن کے اندر یہ استعمال ہو رہا ہے. لوکل جاب مارکیٹ. According to the famous job market website in Pakistan, most of the jobs are available in computer science. پاکستان کی جو فیمس جاب مارکیٹ ہے اس کے مطابق پاکستان میں جو سب سے زیادہ جابس اویلیبل ہیں وہ کس کے اندر ہیں؟ کمپیوٹر سائنس کے اندر ہیں. وہ اس میں جب انہوں نے براؤز جابز ان پاکستان کیا بائی فنکشن کے لحاظ سے، تو ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ فگر میں وہی بتاتا ہے کہ فگر 1 شوز
جاب اپرچونٹی وین فلٹرڈ بائی کس کے ذریعے فلٹر کی گئی؟ بائی فنکشن کے ذریعے. تو یہ بائی فنکشن کے ذریعے ان کو فلٹر کیا گیا. اینڈ فگر 2 اچھا نیچے فگر ہے وہ بعد میں پڑھ لیتے ہیں. پہلے جاب کس کلاس سے کیا؟ بائی فنکشن. تو بائی فنکشن کلاس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس سارے کے سارے جابس کس کے ریلیٹڈ ہیں؟ کمپیوٹرز کے ریلیٹڈ. سافٹ ویئر اینڈ ویب، سیلز اینڈ پی ڈی، اکاؤنٹس اینڈ فائنانس، کسٹمرس ایڈمنسٹریشن، کمپیوٹر نیٹورکنگ، ٹیلی مارکیٹنگ. یہ ہمارے پاس ساری کے ساری جابس کس کے ریلیٹڈ؟ کمپیوٹر کے ریلیٹڈ ہیں. تو نیکسٹ اس میں کیا کیا اس نے؟ انڈسٹری کے لحاظ سے جب جابس کو سرچ کیا تو ہمارے پاس یہ دیکھیں انفارمیشن ٹیکنالوجی میں سب سے زیادہ جابز ہیں وہ کس کے اندر ہیں؟ کمپیوٹر کے اندر ہیں 1274. اور بائی فنکشن جو کمپیوٹر کے اندر سب سے زیادہ جابز ہیں وہ کتنی ہیں؟ 830. انٹرنیشنل جابس مارکیٹ. انٹرنیشنل جابس ریلیٹڈ ٹو کمپیوٹر آر رینکڈ آن ٹاپ. کہ اس میں بھی ہمارے پاس جو کمپیوٹرز کے ریلیٹڈ جابز ہیں وہ سب سے دوسری جابز کے لحاظ سے سب سے ٹاپ پر ہیں. فار ایگزامپل فوربس میگزین ایک میگزین کا نام ہے، امریکن کے میرا خیال یہ میگزین ہے. جی بالکل انہوں نے بتایا یو ایس کے لیے. ون آف دی اکلیمڈ ایجنسیز، اس کو کلیم کیا جاتا ہے، مانا جاتا ہے ایک اچھی ایجنسیز کے طور پہ. کس کے اندر؟ یو ایس کے اندر. کلیمز دیٹ سافٹ ویئر ڈیولپر، کون سی جاب؟ سافٹ ویئر ڈیولپر ہیز بین رینکڈ ایز نمبر 1 جاب ان دی یو ایس. کے سافٹ ویئر ڈیولپر کی جو جاب ہے وہ اس کو نمبر 1 پہ ہے. سب سے زیادہ جاب جو وہاں پہ پائی جاتی ہیں وہ کس کی ہیں؟ سافٹ ویئر ڈیولپر کی ہیں. تو ان کمپیوٹر سائنس دی فالوئنگ ایریاز ہیو بین رینکڈ بائی فوربس میگزین. سب سے اس میں ہمارے پاس جو پہلے نمبر پہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، مشین لرننگ پائی جاتی ہے، ڈیٹا سائنس پایا جاتا ہے، ورچوئل ریئلٹی پائی جاتی ہے، آئی او ٹی، انٹرنیٹ آف تھنگس، بیک اینڈ ڈیولپر، فرنٹ اینڈ ڈیولپر، یو آئی مطلب یوزر انٹرفیس ڈیزائنر، فل سٹیک انجینئر، آئی ٹی انجینئر، انفارمیشن ٹیکنالوجی مینیجر، کوالٹی ایشورنس ایکسپرٹ. تو یہ آپ کے پاس جو ہمارے پاس ماڈیول نمبر 1 کے ٹاپک تھے وہ تقریباً کور ہو گئے. نیکسٹ لیکچر میں ہم کیا کریں گے؟ ماڈیول نمبر 2 کے لیکچر کو شامل کریں گے. تو اگر آپ کو فرسٹ لیکچر سمجھ آیا ہوگا تو آپ نے ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے تاکہ میں آپ کے لیے سیکنڈ لیکچر جو ہے وہ بھی اپلوڈ کروں. انشاءاللہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. میں نے کوشش کی آپ کو اچھی طرح ایکسپلین کر سکوں. جیسے جیسے پریکٹیکل ٹاپکس آئیں گے آپ کو اور زیادہ جو ہے وہ سمجھ آئے گی.